بتا رہے ہیں کچھ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کے بات آگے بڑھ جائے اور کوئی خطرے کی گھنٹی بج جائے پنجاب حکومت کے لیے، لیکن ہلالی صاحب آپ بھی ایسا کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ آخر کار کاف لیگ حکومت کے اتحاد سے نکل جائے گی اور نون لیگ کے ساتھ دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیونکہ نون اور کاف کے درمیان جتنی تلخی تھی اپر لیول پر، کیا ان سب چیزوں کو بھلایا جا سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے اور پروبیبلی ہوگا۔ اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کا واپس آنا یہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ کورونا ہو رہا ہے، وہ اس لیے واپس آیا ہے کہ اس کو بلایا گیا تھا۔ اور جیسے میں نے اس وقت کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، یہ دیکھیے اب ایونٹس جو ہیں یہ پروسیڈ کریں گے۔ کیوں کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بڑا اچھا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے عمران خان، بڑا زبردست کپتان تھا، مگر بالکل بیکار پولیٹیشین ہے، یہ تو واضح ہو گیا ہے۔ اس نے اس پارٹی کے لوگوں کو جو چھوڑ کے گئے ہیں، آپ دیکھیے اپنی پارٹی کی، وجیہ الدین، گبول، حمید خان، ترین، علیم، کنڈی، یہ سب اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ سم آف them were good people۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کے کولیشن پارٹنرز بھی تیار ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے۔ کیو لیگ کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی ہے، ایم کیو ایم ایک استعفیٰ دیا مگر واپس ایک سیٹ نہیں لیا، ایم کیو ایم ہے، مینگل بی این پی ہے۔ تو یہ دیکھیے ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی تیار ہیں۔ اچھا نون سر لیگ وہ اور پی امین پی الحق پی صاحب کا نے ان کو وزارت لے لی ہے، چاہتے، ویسے اب دوبارہ کیبنٹ میں آ گیا ہے ایم کیو ایم کا بندہ۔ وہ لے لیا ہوگا فی الحال، وہ اچھا ایک لیا ہے نا، صدیقی تو نہیں لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون اور پی 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 اور مولانا فضل الرحمان یہ اس کو چاہتے نہیں تھے عمران خان کو، اب تو یہ نفرت کرتے ہیں ان سے۔ جی ہاں، اب آپ آ جائیں تھوڑا سا جوڈیشری بھی سو موٹو پہ آ گئی ہے۔ جوڈیشری جب سو موٹو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کے جو ریاکشن اور رسپانس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آبجیکٹیولی پبلک گڈ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے جو سٹیپس ہیں وہ پبلک گڈ کے لیے۔ اور فائنلی آپ آ جائیں امپائر پہ، پہلے تو وہ بڑے خوش تھے ان کے ساتھ، اب تو بڑے نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب تو بڑے ڈسٹنس، سوشل ڈسٹنس ہو گئی ہے ان کی۔ کیا پتہ وہ کرونا کی وجہ سے کافی ڈسٹنس ہو گئی ہے۔ اچھا، تو اب رہ گیا بیوروکریسی پنجاب کی تو شریف گھر کی لانڈی تھی، اور بیوروکریسی سندھ بھٹوں کی گھر کی لانڈی ہے، تو کیا رہ گیا ہے عمران خان کے پاس؟ ہاں ایک چیز وہ کر سکتا ہے، فون اٹھا کے ان کو کہہ سکتا ہے چلو ملیں، یہ ایسا وقت ہے کہ لڑنے فائدہ نہیں ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ ہمیں اکٹھا اور یونائٹڈ چلنا چاہیے، مگر وہ اس کے فطرت میں ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اوہو، میں تو ہلالی صاحب کا تجزیہ سن کے پریشان ہو گئی ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بچا، کپتان کے ہاتھوں خالی ہو گئے ہیں اور یہ تو ہر طرف سے ہی ناکام ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے چارج شیٹ بڑی لمبی ہے۔ ہلالی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، ہلالی صاحب کی باتوں میں ایک تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کپتان میں اور امپائر میں سوشل ڈسٹینسنگ ہو چکی ہے، اس میں اب دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ کپتان اور جو امپائر ہے وہ دونوں الگ الگ سمت میں چل رہے ہیں اور دونوں کی سوچ میں اب فرق پایا جا رہا ہے، لیکن یہ فرق جو ہے وہ کتنی دیر میں مزید گہرا ہوگا، یہ فاصلے کتنی دیر میں مزید گہرے ہوں گے، اس کے کیا رزلٹ ہوں گے، یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کپتان کی پرفارمنس پہ۔ اب دیکھیں جب کوئی ساتھ ہی نہیں ہے تو پرفارم کیسے کرے گا؟ سن لیں، یہ جو الائز ہیں نا جن کے بات کر رہے تھے ہلالی صاحب، وہ تو ایک اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر دور میں تیار ہوتے ہیں، وہ تیار ہی تھے۔ ہلالی صاحب تو انہوں نے کپتان کو جوائن کیا تھا، اب پھر وہ تیار ہیں، اب جب انہیں اشارہ کیا جائے گا، جس کا اشارہ کیا جائے گا اس کو وہ جوائن کر لیں گے، اس لیے ان کا تو یہ پرابلم نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم کا یہ پرابلم ہے، نہ دوسرے الائز کا یہ پرابلم ہے۔ لیکن سر جب اپنے کھلاڑی بھی راضی نہیں، الائز بھی راضی نہیں، بیوروکریسی بھی راضی نہیں، عدلیہ بھی راضی نہیں، امپائر بھی راضی نہیں، تو پھر کپتان اکیلا پرفارم کیسے کرے گا؟ کپتان اکیلا پرفارم کرے گا اس طرح سے کہ وہ سوچے۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر ان کے تمام ساتھی ناراض ہو رہے ہیں
تو کیا واقعی ان کی کسی پالیسی میں کوئی غلطی ہے؟ کیا واقعی کہیں پہ خود ان کی سوچ میں کوئی غلطی ہے؟ یا کیا واقعی ان کے کسی کام میں کوئی اس طرح کی ان کی کسی پالیسی میں کوئی کمی ہے؟ یہ انہیں اب سوچنا پڑے گا. کیا کمی ہے ہلالی صاحب؟ اگر وہ نہیں سوچیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے. ہلالی صاحب کیا کمی ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں اس لیے نہیں لوگ ان کا ساتھ دے رہے کیونکہ جو آپ نے جیسے خود کا بیوروکریسی، تو ان لوگوں کے ساتھ ان کی وفاداری ہیں، کھلاڑی جن کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں تو وہ پھر اپنے روٹ جاتے ہیں، تو پھر ان میں غلطی ہے یا پھر جو چھوڑ کے جانے والے ہیں ان میں غلطی ہے؟ دیکھیے، ہم ایسے بات کرتے ہیں جیسا کوئی پوسٹ کو چھوڑ کے جانا بری بات ہے. بالکل نہیں. استعفیٰ ہر وقت ایک آپشن ہے آپ کے پاس، اور وہ آپشن آپ کو استعمال اس وقت کرنا چاہیے جب آپ بتانا چاہتے ہیں ملک کو کہ میں اس راستے پہ چل نہیں سکتا. یہ نواز شریف جو ہے اس نے ایک زمانے میں غلام اسحاق خان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو مگر میں ایسا نہیں چلوں گا. اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مگر اس کو بڑا فائدہ ہوا اس تقریر کے بعد، حالانکہ اس کو استعفیٰ دینا پڑا. کہنے کی بات یہ ہے what do you stand for؟ ہمیں پتا ہے تم چاہتے کیا ہو، ہمیں پتا ہے تم کیا کر سکتے ہو بقول تمہیں، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ what do you stand for؟ اور اگر وہ نہیں ملتا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی کام کرو گے اس لیے کہ پرائم منسٹر رہنا چاہتے ہو، یا تو کہو گے I want to be known for what I believe، میں جا رہا ہوں، جاؤ. اچھا ہلالی صاحب، لیکن یہاں پہ نا جو انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اگر آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ ہے تبدیلی کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں پہ استعفے بھی آ گئے ہیں. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو معاملہ نا فوری تبدیلی وہ اس لیے نہیں ہو سکتی. کپتان کے لیے ایک پلس پوائنٹ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت یہ افورڈ نہیں کرتی کہ وہ حکومت میں آئے اور یہ سارا کچھ اپنے ذمہ لے لے. اس لیے کپتان کو یہ وقت مل سکتا ہے